یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا پر FIR کٹائی ہے۔ میڈیا کے اوپر اس کی جو گستاخیاں، لفظ چھوکرا اور پھر کل کا چھوکرا اس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا وہ ناقابل برداشت تھا۔ پھر اسلامی تشریحات کو غلط رنگ دینے کے حوالہ سے یہ صاحب مشہور ہیں۔ ابھی اسی وقت کیوں خیال آیا کہ میں ان پہ FIR درج کراؤں، کیونکہ بیان کی بات کر رہے ہیں وہ آج کل کا نہیں ہے۔ ایک قاتل قتل کر کے باہر چلا جائے نا، اور جب وہ قتل واپس آئے پاکستان کے اندر تو جو قاتل کا لیبل ہے وہ اس سے ہٹے گا نہیں۔ پھر اب آ کر اس کا فتنہ چونکہ زور پکڑ چکا تھا، یہ بزرگان دین کے حوالے سے، صوفیاء اسلام کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے۔ پیر محمد افضل قادری صاحب جو ہیں، آپ انہی کے مدرسے میں اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے فتویٰ دینے کے بعد آپ نے یہ FIR کٹائی؟ جی بالکل، کہ یہ جو بندہ ہے ایک اوور کلیور ہے۔ سب سے پہلی بات تو اچھا، اپنے تئیں یہ سوچتا ہے کہ 1400 سال جتنے محدثین ہیں، جتنے مفکرین ہیں، جتنے مجتہدین ہیں، جتنے مفتیان اکرام ہیں، وہ سارے کے سارے غلط ہیں، میرے فتاوی جات بالکل ٹھیک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی اپنے تئیں جو تشریحات کرتا ہے، اس وجہ تمام مکاتب فکر اس کے خلاف ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا بہت زیادہ زیر بحث رہتے ہیں، اور حال ہی میں پچھلے اگر 10 دنوں کی بات کی جائے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ ایک تو فتویٰ لگ گیا اور ہمیں پتہ لگا کہ ان پہ FIR بھی کٹ گئی ہے۔ آج اس وقت موجود ہیں گجرات میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں حمیر علی قادری۔ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا پر FIR کٹائی ہے۔ معاملہ ہے کیا اور کیوں FIR کٹائی، کیا معاملات ہیں، کیا دفعات لگوائیں، انہی سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ وہی شخص ہیں جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا پہ FIR درج کرائی ہے؟ جی بالکل۔ کیا معاملہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پاکستان کے اندر میجارٹی جو ہے وہ اس کی نظروں میں رہتا ہے اور زیر بحث رہتا ہے، اور ایک تنازع کی صورت اس کے حوالے سے بنی رہتی ہے۔ تو اس کے بیانات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں، اس میں جلالت کے حوالے سے، پھر صحابہ پاک کے حوالے سے، پھر اسلامی تشریحات کو غلط رنگ دینے کے حوالے سے یہ صاحب مشہور ہیں۔ میڈیا کے اوپر اس کی جو گستاخیاں میں نے دیکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا لفظ چھوکرا اور پھر کل کا چھوکرا اس نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا وہ ناقابل برداشت تھا۔ میرا خیال ہے میرے لیے نہیں، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ لمحہ فکریہ اور اس حوالے سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا وقت ہے کہ جس وقت آپ کے نبی کی شان کے اندر کو بندہ اس طرح کی عظیم گستاخی کر دے جو سری کفر بھی ہے، اور آپ اس پہ خاموش ہو بیٹھ رہے ہیں۔ اچھا حمیر، آپ مجھے اپنے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میں گجرات سے بلانگ کرتا ہوں۔ پہلے میں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد درس نظامی کرنے کے لیے جامعہ قادریہ عالمیہ میں آیا، داخل ہوا۔ درس نظامی کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں؟ جی میں کر رہا ہوں۔ اچھا۔ اور عالمی تنظیم اہل سنت ضلع گجرات کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں، اور اسی حوالے سے جو پیر افضل قادری صاحب کی تنظیم ہے اس کے اندر الحمدللہ کردار ادا کرتا ہوں۔ آپ کا جو یہ درس نظامی ہے یہ کس سٹیج تک پہنچا ہے، کتنے سال ہو گئے، اس کتنے رہ گئے؟ 8 درجے ہوتے ہیں، اس میں سے میں عامہ دوسرے درجے میں ہوں۔ اچھا، آپ دوسرے درجے میں ہیں۔ اچھا، انجینئر صاحب کافی عرصے سے سوشل میڈیا پہ زیر بحث رہتے ہیں، ابھی اسی وقت کیوں خیال آیا کہ میں ان پہ FIR درج کراؤں، کیونکہ جس آپ یعنی کہ ان کے بیان کی بات کر رہے ہیں وہ آج کل کا نہیں ہے، وہ بہت پہلے کا ہے، اور اس پہ بہت سی بحث بھی ہو چکی ہے۔ ابھی کیوں آپ نے FIR درج کرائی؟ ایک قاتل قتل کر کے باہر چلا جائے نا، اور جب وہ قتل واپس آئے پاکستان کے اندر تو جو قاتل کا لیبل ہے وہ اس سے ہٹے گا نہیں، وہ قاتل رہے گا۔ نہیں تو انجینئر صاحب کہیں گئے بھی نہیں نا؟ جی گئے بھی نہیں، کوئی شک نہیں اس میں، لیکن اس میں یہ ہے کہ جب اس کی گستاخیاں حد سے بڑھ گئیں، پھر اس کی ویڈیو، وہ جو گستاخی چھوکرا لفظ چھوکرا والی ویڈیو ہے، میں 18 میں اپلوڈ ہوئی، 19 میں ہوئی، پھر 20 میں ہوئی، پھر 21 میں ہوئی، پھر ریسنٹلی 22 کے اندر ہوئی، اب 23 کے اندر پھر وہ اپلوڈ ہوئی ہے اسی کے چینل سے۔ وہ مذکورہ الفاظ ہمارے پاس پورے ثبوت تھے، وہ ہم نے ایڈمنسٹریشن کو بھی پرووائڈ کیے، اور انتظامیہ جو حکام ہیں انہیں بھی ہم نے دیے کہ ان معاملات کو دیکھا جائے۔ پھر اب آ کر اس کا فتنہ چونکہ زور پکڑ چکا تھا، یہ بزرگان دین کے حوالے سے، صوفیاء اسلام کے حوالے سے، صحابہ کے حوالے سے، اور عامت الناس جو ہے، خاص طور پر جو ٹین ایجر بوائز ہیں، جو جن کی عقل جو ہے وہ اتنی نہیں ہے اور ذہن اس حد تک نہیں ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے لے سکیں، اور اسلام کی جو تشریحات ہیں
انہیں اپنے تائیں نہیں بلکہ اسلام کے مطابق لے سکیں. ان کی عمر نہیں ہے. وہ بندے اس کو سننے لگ پڑے اور اس کے فتنے کا شکار ہونے لگے. پھر ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے مناسب سمجھا کہ اس وقت میں اس فتنے کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. پیر محمد افضل قادری صاحب جو ہیں, آپ انہی کے مدرسے میں اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی میں انہی کے مدرسہ میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں, میں ان کا مرید بھی ہوں, اور میرے وہ استاذ بھی ہیں, مجھے کتابیں پڑھاتے ہیں. ان کے فتویٰ دینے کے بعد آپ نے یہ FIR کٹائی؟ جی بالکل. ان کے کہنے پہ کٹوائی؟ دیکھیں ہماری جماعت ہے عالمی تنظیم اہل سنت, اس کی ایک شورا ہے, اس کا ایک نظام ہے, اس کے سارے معاملات ہیں. یہ ساری شورا کا مشترکہ فیصلہ تھا, یہ سارے جناب پوری جماعت کا ایک فیصلہ تھا. بلکہ میں یوں FIR درج کروائیں گے؟ دیکھیں وہ کوئی بندہ کروا سکتا ہے, لیکن میں نے خود اپنی مدیت میں کروائی, وہ رضا کرانہ طور پر اس لیے کروائی کیونکہ کل کلا ہمیں جج کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے, ایڈمنسٹریشن کے سامنے جا کے بات کرنی پڑتی ہے. تو پھر میں خود جو بندہ متاثر ہوا ہے یا جو ان باتوں سے اچھی طرح سے واقف ہے وہ بندہ جا کے گفتگو کر سکے. اور دوسری بات یہ عالمی تنظیم, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ تمام تر سنی جماعتیں اور دوسرے مکاتبہ فکر بھی جو ہیں جو پاکستان کے اندر موجود ہیں, ان کی بھی ہمیں حمایت حاصل ہے, اور باقاعدہ ان سب نے رابطے کیے کہ ہم اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ انجینئر علی مرزا کے خلاف تمام مکتبہ فکر ہیں؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ اوور کلیور ہے, سب سے پہلی بات تو. اچھا. اور دوسری بات یہ کہ اس بندے کا یہ ذہن میں اپنے تئیں یہ سوچتا ہے کہ 1400 سال جتنے محدثین ہیں, جتنے مفکرین ہیں, جتنے مجتہدین ہیں, جتنے مفتیان اکرام ہیں, وہ سارے کے سارے غلط ہیں, میرے فتاوی جات بالکل ٹھیک ہیں, اور جو میں اپنے تائیں اسلام کی تشریحات کر رہا ہوں اور غلط تشریحات کر رہا ہوں, نہ اسے صرف و ناف کا پتہ ہے, نہ اسے یہ اور کوئی علوم دینیہ پر دسترس حاصل رکھتا ہے, بالکل جاہل آدمی ہے, اور بس اپنی کلیوری کی بنیاد پر, اپنے جناب ہوشیار ہونے کی بنیاد پر, اور اپنے ان مکاری کی بنیاد پر یہ بندہ گفتگو کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کی اپنے تائیں یہ جو تشریحات کرتا ہے, اس وجہ تمام مکاتبہ فکر اس کے خلاف ہیں. ایک کوئی مکتبہ فکر اس کے خلاف ہو تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ یار ٹھیک ہے, ان کی کچھ قدریں ایسی ہیں جن کے خلاف یہ بولتا ہے, اس لیے یہ خلاف ہے. دوسرا مکتبہ فکر بھی اس کے خلاف ہے. آیا کہ سارے کے سارے جتنے مکاتبہ فکر ہیں وہ اس لیے اس کے خلاف ہیں کیونکہ یہ اسلام کے خلاف ہے, اور ہر طرف سے اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے اور کوشش کر رہا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ جو آپ نے FIR درج کروائی ہے اس میں کیا دفعات ہیں؟ ہمارا مطالبہ تو 295C کا ہے, اور وہ مطالبہ ذرا اس کو الیبریٹ بھی کرتے ہیں, بہت سے اب آپ کو 295C کا نہیں پتا ہوگا. 295C الحمدللہ آئین پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بقا کا قانون ہے, اور پورے پاکستان کے اندر جتنے قوانین موجود ہیں اس میں سے سب سے مقدس اور سب سے عظمت والا قانون ہے, جو کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے. یہ پورا قانون کچھ اس طرح ہے کہ جو شخص نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشارتاً یا کنایتاً نام محمد کی تنقیص یا تحقیر کرے, وہ بندہ سزائے موت کا مستوجب ہے. اچھا, تو آپ چاہ رہے تھے کہ 295C کی؟ ہم چاہ رہے تھے نہیں, ہم ابھی بھی چاہ رہے ہیں, اور ہمارا یہ مطالبہ اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اس پر 295C ایڈ ہونی چاہیے. لیکن ابھی تک نہیں لگی؟ ابھی تک اس لیے نہیں لگی کیونکہ ابھی کیا دفعات ہیں؟ ابھی اس پہ پنجاب مینجمنٹ ایکٹ 1960 ہے, جسے ہم حرف عام میں 16 MPO کہتے ہیں. اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کے بیانات اس طرح کے ہیں مذہبی حوالے سے, یا کوئی بندہ معاشرے کے اندر انتشار کا باعث بن رہا ہے, اور مذہبی پوائنٹ آف ویو سے یا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے معاشرے کے اندر وہ ایک ناسور کی حیثیت رکھتا ہے, یا معاشرے کے اندر وہ بگاڑ پیدا کر سکتا ہے, تو اسے جو ہے وہ زیر حراست کیا جاتا ہے, جس کی ضمانت بھی جو ہے وہ ہائی کورٹ دے سکتی ہے. اچھا, یہ لاسٹ سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ جس طرح آپ پیر صاحب کے ادھر درسگاہ میں درس نظامی کر رہے ہیں, اس طرح وہاں پہ میں انجینئر صاحب کی اکیڈمی گیا, آپ نے شاید حال ہی میں ہمارا ایک انٹرویو دیکھا ہوگا انجینئر صاحب کے ساتھ, تو میں نے وہاں پہ بھی کچھ طلباء دیکھے جو انجینئر صاحب کے پاس جو ہے مطلب کہ علم حاصل کر رہے تھے. تو کیا لگتا ہے کہ وہ لوگ آپ کو اتنا شدید الفاظ میں تنقید کرتے ہیں, جیسے انجینئر صاحب لگے ہوتے ہیں اور ان کے طلباء بھی اسی طرح سے تنقید کرتے ہیں, اور آپ لوگ اس طرح تنقید کرتے ہیں, معاملہ خراب کہاں ہو رہا ہے؟ کیوں یہ جو سارا معاملہ ہے کہیں بیٹھ کے علمی بنیادوں پہ حل کیوں نہیں کر لیا گیا؟ میں گزارش کرتا ہوں کہ ابن خطل جو گستاخ رسول تھا جی, وہ کعبہ کی غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا تھا, تو سرکار نے یا سرکار کے صحابہ نے اس سے کوئی مذاکرات نہیں کیے, اس سے بیٹھ کے گفتگو نہیں کی.
پہلی بات. دوسری, جب یہ ابتدان شروع ہوا, ابتدان آج سے 10 سال پہلے کہہ لیجیے, جب اس نے اپنے یہ ناسور پھینکنا شروع کیا, اپنی بکواسیات کا سلسلہ ایک جاری کیا, تو تب بہت سے علماء نے, بہت سے جیلم کے بہت سے علماء نے اسے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن یہ اپنے تئیں تشریحات کرتا گیا, اور آج معاملہ یہاں تک آن پہنچا ہے کہ تمام مکاتب فکر اس کے خلاف ہیں. پھر آپ نے جو اس کے اسٹوڈنٹس کی بات کی کہ وہ بھی بولتے ہیں, تو ظاہر ہے جس طرح کی ذہن سازی کی جائے یا جس طرح کے بڑے بچوں کی ذہن سازی کریں اور انہیں جس بھی اسٹرکچر کے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں, بچے تو ڈھل جاتے ہیں. دوسری, میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ ٹین ایجر ہیں, اور ٹین ایجر کے جو ذہن ہوتے ہیں وہ اس طرح پختگی کے ساتھ قائم نہیں ہوتے کہ وہ اسلام کے تشریحات کو صحیح طرح سمجھ سکیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر علی مرزا کے پاس علم ہے؟ دیکھیں, جو حقیقی معنوں میں کرائٹیریا ہے علم دین کا, وہ میں سمجھتا ہوں, بلکہ میں نہیں, کوئی بھی عالم دین ہوگا تو وہ یہی کہے گا کہ جو حقیقی معنوں میں کرائٹیریا آف اسلام ہے یا اسلام کو سمجھنے کا کرائٹیریا ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ بنیادی طور پر قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں صرف و نحو کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں منطق کی, علم الفقہ کی, علم الکلام کی, اور بھی بہت سارے علوم دینیہ کی ضرورت پڑتی ہے, جس کے لیے ایک بچہ, میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس ہو, کہ ایک طالب علم جب دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی مدرسہ کے اندر داخل ہوتا ہے, 8 سال تک وہ پڑھتا ہے, 8 سال تک وہ صرف اس قابل ہونے کے لیے پڑھتا ہے کہ میں دین کی کتب کو پڑھ سکوں یا دین کا مطالعہ کر سکوں. اسے 8 سال لگتے ہیں. وہ بہت سی پریشانیوں سے گزر کر اور بہت سے معاملات کر کے اور بہت سے علوم دینیہ پر, بلکہ میں یہاں پر آپ کو نمبر بھی بتا دیتا ہوں کہ 30 سے زائد علوم دینیہ پر جب مکمل دسترس حاصل ہو جائے تو پھر وہ بندہ قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتا ہے. ایک میڈیکل کی کتاب ہے, اسے پڑھنے کے لیے آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ گزارش بھی کرنا چاہوں گا کہ ایک میڈیکل کی کتاب ہے, تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم پروفیسرز کو ہائر کرتے ہیں, اس کو پڑھنے کے لیے ہم یونیورسٹیز کے اندر جاتے ہیں, ہم کالجز کے اندر جاتے ہیں, ہم مختلف فیسز پے کرتے ہیں, صرف اس لیے کہ ہمیں میڈیکل کی کتاب جو ہے اس کا صحیح طرح متن سمجھ آ جائے, اس کی تشریحات ہمیں سمجھ آ جائے. جو سب سے عظیم کتب ہیں, قرآن ہے یا احادیث کی کتب ہیں, وہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے تئیں اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اسلام کو سمجھ سکیں گے کسی معلم کے بغیر؟ یہ میں سمجھتا ہوں ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے تئیں اسلام کو سمجھنا شروع کر دیا. بہت شکریہ جی. تو ناظرین, حمیر علی قادری ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا پر FIR درج کروائی ہے. کیا خیالات رکھتے تھے, ان سے بات چیت کی ہے, اور اپنی رائے سے آپ لوگوں نے بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کرنا ہے. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.